السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں آپ کو مکیش امبانی جو ہیں ان کے بیٹے کی آج کل شادی چل رہی ہے اور یہ خبریں ہر جگہ پر بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ تو میں آج آپ کو ان کی زندگی کی تھوڑی سی حقیقت سے آگاہ کروں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت کے کتنے قریب رکھا ہے۔ رب کائنات نے زندگی کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ تمام تر کامرانیوں اور کامیابیوں کے باوجود زندگی کی تصویر ادھوری رہتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس میں موجود کمی اور کچھ نہ کچھ ٹیڑھی اور ہڈی جو ہے نا وہ ہمیں چبھتی ضرور ہے۔ تو مارچ کے آغاز میں بھارت میں دنیا کی مہنگی ترین پری ویڈنگ تقریبات نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ تو پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کا کافی چرچہ رہا۔ بہت سی پوسٹیں ایسی نظر سے گزری کہ ہمارے نوجوان آہیں بھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہیں لکھا تھا بندہ اتنا امیر تو ہو کہ مارک زکربرگ اور ایلون مسک کو شادی پر بلا سکے۔ یہ پری ویڈنگ تقریبات مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے اننت امبانی کی ہیں۔ تو ویورز، مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین کاروباری اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں 11ویں نمبر پر ہیں۔ وہ ریلائنس گروپ کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ پری ویڈنگ تقریبات کے لیے امبانی خاندان نے گجرات کے شہر جام نگر کو اربوں روپے لگا کر مہمانوں کے لیے سجایا اور اس تقریب میں مہمانوں کو 2500 ڈشز، ناشتے، ظہرانے، شام کی چائے، عشائیے اور مڈ نائٹ ڈنر کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ بھارت کے درجنوں اعلیٰ درجے کے باورچی اور شیف جام نگر میں مہمانوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تو ان 3 دنوں میں ایک ڈش کو دوسری دفعہ دہرایا نہیں گیا۔ تو تقریب میں تقریباً 50,000 لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ فلم انڈسٹری کے تمام سپر سٹار تقریب میں ناچتے دکھائی دیے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور ٹویٹر خرید کر ایکس کی بنیاد رکھنے والے ایلون مسک اپنی بیویوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے بھی خصوصی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ تو مہمانوں کو لانے اور لے جانے کے لیے چارٹر طیارے، مرسیڈیز کاریں اور لگژری گاڑیاں استعمال کی گئی تھیں۔ 2018 میں بھی مکیش امبانی نے اپنی بیٹی عشا کی شادی پر اربوں ڈالرز خرچ کر کے پوری دنیا میں مہنگی شادی کا ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس شادی میں مہمانوں کو دعوت ناموں کے ساتھ سونے کی مالائیں بھی پیش کی گئی تھیں اور تمام مہمانوں کو شرکت کے لیے ان کو بھاری معاوضے بھی دیے گئے تھے۔ تو اب بھی خیال یہی ہے کہ اس تقریب میں بھی خاص مہمان جو ہیں شرکت کے لیے وہ آئے ہیں اور ریلائنس گروپ کی طرف سے ادائیگی ہی کی گئی ہے ان کو۔ تو دنیا بھر سے نامور گلیمرس شخصیات کی موجودگی کی چکا چوند کے باوجود اس تقریب کا مرکز نگاہ دولہا اننت امبانی اور دلہن رادھیکا مرچنٹ تھے۔ تقریب کے 3 دن باقاعدہ طور پر ایک تھیم کے تحت منائے گئے۔ دولہا دلہن سے لے کر تمام لوگوں کے کپڑے اسی تھیم کے مطابق تھے۔ تھیم کے مطابق تقریب کا کروڑوں روپے کا ڈیکور کیا گیا تھا۔ تقریب کے دولہا اننت امبانی اس وجہ سے بھی خبروں کا موضوع رہے کہ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہیں جس میں وزن بے تحاشا بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ان کی دھان پان سی خوبصورت سی دلہن دیکھنے والوں کو حیران کرتی رہیں۔ تو یہاں میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتی چلوں کہ اننت امبانی کو شدید قسم کا دمے کا مرض لاحق ہے جس کے علاج عام دوائیوں سے ممکن نہیں ہے۔ 100 علاج کرا لیے، اسے اسٹیرائڈز دیے گئے، کارٹیکوسٹیرائڈز تھی۔ یہ اسٹیرائڈز کی یہ ایک قسم ہے جو وزن بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ اس سے انسان کی بھوک بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، اتنی کہ وہ ہاتھی کی طرح کئی افراد کا کھانا اپنے پیٹ میں کھانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو ایک طرف بھوک بڑھتی ہے تو دوسری طرف مریض کا جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ کچھوے کی طرح سست رفتار ہو جاتا ہے۔ میٹابولزم انسانی جسم کا وہ نظام ہے جس سے خوراک ہضم ہوتی ہے اور توانائی جسم کا حصہ بنتی ہے۔
میٹابولزم آپ کا اچھا ہو تو چربی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو کارٹیکوسٹیرائڈز جسم کے تمام جو نظام ہیں ان کو درہم برہم کر دیتا ہے، جسم کے اندر چربی جمع ہونے لگتی ہے اور جسم کئی طرح کی دوسری بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے مسلز پروٹین نہیں بنتی، جس کے نتیجے میں جسم بے تحاشا موٹا ہونے لگتا ہے۔ تو کورٹیکوسٹیرائڈز کے مزید برے اثرات یہ ہیں کہ جسم میں پانی جمع ہونے لگتا ہے، جسے ڈاکٹری اصطلاح میں واٹر ریٹینشن کہتے ہیں۔ اس واٹر ریٹینشن کی وجہ سے جسم موٹا ہونے لگتا ہے۔ اسے قدرت کی ستم ظریفی کہا جائے کہ کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے مالک مکیش امبانی کا لاڈلا اور چھوٹا بیٹا ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس کی علاج کے لیے سٹیرائڈز کی تباہی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اننت امبانی اپنی زندگی کے اوائل برسوں سے ہی اس بیماری کا شکار تھے۔ ان کا اربوں کھربوں پتی باپ اپنے بیٹے کے بہلاوے کے لیے اپنی دولت پانی کی طرح بہاتا آ رہا ہے۔ تو اس بیٹے کو ہاتھیوں سے لگا ہوا تو مکیش امبانی نے ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہاتھیوں کا ایک سفاری پارک بنا دیا۔ اس سفاری پارک میں بیمار ہاتھیوں کے ہاسپٹل، تفریح گاہیں اور مالش کے انتظام وغیرہ موجود ہیں۔ خشک میوہ جات سے بھرے ہوئے سینکڑوں لڈو روزانہ ان ہاتھیوں کو کھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف مکیش امبانی کے اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ لاڈ کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، مگر وہ اپنی تمام تر دولت کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ایک دن نہیں خرید سکے۔ اننت امبانی نے تقریب میں ہزاروں مہمانوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی پھولوں کی سیج نہیں رہی، بلکہ میں نے کانٹوں کے راستوں پر چل کر زندگی گزاری ہے۔ اس کا اشارہ اپنی خوفناک بیماری کی طرف تھا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن سے ہی ایک ایسی بیماری کا شکار ہوں جس میں میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ جب اننت امبانی یہ باتیں کر رہا تھا تو کیمرے نے ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے چہرے کو زوم کیا۔ اس کے گہرے سانولے رنگ میں ڈوبے خد و خال تکلیف سے پگھل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، تکلیف اور بے بسی کے آنسو کہ وہ کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ہوا ایک دن نہیں خرید سکا۔ رب نے دنیا ہی ایسی بنائی ہے کہ تصویر ادھوری رہتی ہے۔ اس ادھورے پن میں ہمیں اس ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے جو مکمل ہے۔ دیکھیں، مکیش امبانی کی دولت پر رشک کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی ادھوری تصویر پر اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ تصویر تو اس کی زندگی کی بھی مکمل نہیں ہے۔